اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی کامل قدرت سے پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور ہم جیسے نادین کو یہ شرف بخشا۔ اس محفل میں علماء کرام موجود ہیں، میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن حضرت صاحب کے حکم کے مطابق محفل میں آنا پڑا۔ کل سے بیانات ہوئے بہت تفصیل سے، بہت اچھے۔ اللہ تعالیٰ سننے والوں کو بھی ہدایت عطا فرمائیں، تاکہ جب یہاں سے جائیں اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اور جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان کو پوری کریں، اور آئندہ کے لیے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، داخلی نعمتیں، خارجی نعمتیں۔ انسان کا وجود بھی سراسر نعمت نعمت ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق انسان کے لیے نعمت ہی نہیں ہے۔ ہوا، پانی، سورج، سب چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نعمتیں عطا کی۔ اتنی نعمتیں کہ لائن تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو سب نہیں۔ اور پھر لائن شکر تم لازیدنکم، اگر تم ان کی نعمتوں کا شکر کرو گے تم اور زیادہ بڑھائیں گے۔ کتنی بڑھائیں گے اس کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں کہ کتنی بڑھاتے ہوئے۔ ہم مانگتے ہیں یا کسی کو دیتے ہیں تو اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ دیں گے تو اپنی استطاعت کے مطابق، تو اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو کتنی نعمتیں ہمیں زیادہ ملیں گی اس کا تو کوئی حساب نہیں۔ بہت زیادہ نعمتیں ہیں اور بڑی قیمتی نعمتیں ہیں، اتنی قیمتی ہیں کہ ان کا اگر ایک چیز کا بھی شکر ادا کرنا چاہیں تو وہ شکر نہیں ہوتا۔ آنکھ کی قیمت اتنی اتنی قیمتی نعمت ہے کہ اس کی قدر کسی نابینے سے پوچھی جائے تو وہ بتائے گا کتنی نابینے۔ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا 18 کروڑ اس میں خلیے ہیں آنکھ میں، دنیا کا کوئی سائنسداں نہیں بنا سکتا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر چھوٹے سورے کا مائکرو بھی بنانا چاہیں تو 8x12 کا جگہ ہو تو اس میں ایک آنکھ سما سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سے آدھے انچ کی آنکھ میں کتنی چیزیں رکھی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ 8x12 کے کمرے کی جگہ میں آدھے انچ کی چیز جو ہے وہ سما سکتی ہے، دنیا والے اس کو مائکرو کے حساب سے بنائے سکتے ہیں۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے، بہت چیزیں نعمتیں ہیں۔ اور پھر یہاں دنیا میں تو نعمتیں ہیں ہی ہیں، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کا حکم مان کے جائے گا تو جنت، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اور نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ جنت تو ہے ہی نعمتوں کی جگہ۔ جنت تو ہے ہی نعمتوں کی جگہ۔ یہاں کی نعمتیں عارضی ہیں، چلو ختم ہو جائیں گی، آج نہیں تو کل، زندگی کا تو بھروسہ نہیں ہے، لیکن وہ نعمتیں دائمی ہیں، ہمیشہ رہیں گی اور ان میں کمی نہیں ہوگی۔ یہاں پہ جوانی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، وہاں نہ بڑھاپا آئے گا نہ کمزوری آئے گی۔
دائمی نعمت ہے، اور جنت اتنی بڑی چیز ہے کہ کسی انسان کی عقل میں بھی نہیں آ سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام پرواز کرتے رہے، 1000 سال تک پرواز کی۔ فرمایا کہ میں نے آدھی دیکھی ہوگی یا آدھی سے کم دیکھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے چوتھائی بھی نہیں دیکھی، چوتھائی بھی نہیں دیکھی۔ 1000 سال پرواز کرنے کے بعد چوتھائی بھی نہیں دیکھی۔ جبرائیل علیہ السلام کے 700 پر ہیں، ایک پر کونے سے مشرق سے لے کے مغرب تک جاتے ہیں، اور اسپیڈ کا اندازہ لگائیے ان کی اسپیڈ کتنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا کہ آپ نے کبھی اپنی طاقت کو آزمایا کتنی ہے؟ یا رسول اللہ 3 دفعہ میں نے آزمایا، 3 موقعوں پر مجھے اپنی طاقت آزمانے کا موقع۔ ایک وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، میں عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم ہوا کہ یوسف کو سب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا ہے، آپ اس کو پانی میں گرنے سے پہلے ان کو پکڑ دیں۔ کنویں کی منڈیر سے کوئی چیز پتھر نیچے ڈالا جائے تو کسی پہ نہیں پہنچے گا، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، اور ایک زمین سے لے کے آسمان تک 500 برس کا فاصلہ، اور 7 آسمان میں سے مطلب 3500 برس کا فاصلہ، 3500 برس کا فاصلہ انہوں نے آگے نہیں کیا ہوگا، تو کتنی اسپیڈ ہے۔ فرمایا دوسری دفعہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اس وقت مجھے حکم ہوا کہ میرے قریب سے بتانا، تو میں اس وقت بھی وہاں سے آیا اور اپنے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرنے سے پہلے میں نے، اور تیسری دفعہ یا رسول اللہ جب آپ کا دانت مبارک شہید ہوا تو اس وقت بھی مجھے حکم ہوا کہ میرے حبیب کا دانت شہید ہوا ہے، اس میں سے خون کا قطرہ نکلا ہے، وہ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے تو میں حضرت، اگر وہ زمین پہ گر گیا تو قیامت تک زمین پہ کوئی قتل تیار نہیں ہے، کوئی بات کچھ نہیں ہے۔ تو میں اس وقت آیا تو آپ کا خون قطرہ میں اپنے ہاتھ کے ہاتھوں میں دانت سے خون نکل زمین پہ گرنے میں کتنا ٹائم ہے؟ اتنی بڑی، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اتنی بڑی اسپیڈ سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام میں جو پرواز کی تو 37 تک کبھی نہیں زیادہ کرنے کی کس کے لیے پیدا کی؟ ہمارے لیے پیدا کی، انسانوں کے لیے پیدا کی۔ جانور تو سارے وہاں حساب کتاب لے کے ختم کر دیے جائیں، انسان باقی بچے، اور پھر جنت میں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ سنی، بلکہ اس کا خیال تک بھی نہیں آتا، انسانی دماغ میں جنت کی نعمتوں کا خیال بھی نہیں آ سکتا، ہماری عقل یہاں تک پہنچی نہیں۔ جنت الفردوس اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، جبرائیل سے فرمایا جاؤ میں نے جنت پیدا کی، دیکھ جاؤ گے۔ جبرائیل السلام ایسے محو ہوئے دیکھنے میں کہ ایک نور چمکا، جبرائیل السلام سجدے میں گر گئے، دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، تجلی ہے، آواز آئی ہے میری تجلی ہے، میرا نور نہیں۔ یہ تو دروازے پہ ایک حور کھڑی تھی، وہ تمہیں دیکھ کے مسکرائی ہے، اس کی مسکرانے کی ضرورت، یہ اس کی مسکرانے کی روشنی تھی، نورانی فرشتوں کا سردار، وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، جنت میں پیدا کی۔ یہ ساری نعمتیں برحق ہیں، بہت اچھی ہیں، بہت قیمتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک اللہ تعالیٰ نے اور نعمت
جنت میں ان ساری نعمتوں سے ایک نعمت اور جو ان سب سے قیمتی وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار. اللہ تعالیٰ کا دیدار سب نعمتوں سے قیمتی. وہاں دو نعمتیں ملیں. جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کچھ اور تمہیں چاہیے. بندے کہیں گے اور ہمیں کیا چاہیے؟ سب چیز آپ نے دے دی. فرمایا میں ایک چیز تمہیں اور دیتا ہوں اور وہ چیز نعمت کیا ہے؟ اپنی رضا. میں تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں. آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں. آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں. ہمیشہ کی رضا. سب سے قیمتی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا. اور یہ ساری قیمتی دنیا کی بھی جنتوں کی بھی ہر چیز کی نعمت سے قیمتی چیز جو ہے وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. لیکن اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. محنت کرنی پڑتی. کسی آفیسر کا بھی کسی سے کام کروانا ہو تو کچھ نہ کچھ اس کا کہنا ماننا پڑتا ہے. کہنا مانیں گے تو آفیسر بھی راضی ہوگا بڑا کام کرے گا. اگر نہیں مانیں گے تو نہیں ہوگا آپ کا کام نہیں ہوگا. کہنا ماننا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جو کوئی میری رضا چاہے, مجھ سے ملاقات کرنا چاہے, میرا دیدار چاہے, جس کو یہ خواہش ہو کہ میں اس کو ملوں, میرے زندگی رضا حاصل ہو, میں اس سے دوست بناؤں, میں اس کو جنت کی نعمت عطا فرماؤں, اپنی رضا کو فرماؤں, تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس کو نیک عمل کرنے پڑے, اچھے عمل کرنے پڑے. جو میں نے حکم دیا ہے وہ کرنا پڑے گا, جس سے میں نے منع کیا ہے اس سے رکنا پڑے گا. اس کے بغیر نہیں ہوگا. جو میں نے حکم دیا ہے, میرے حبیب نے حکم دیا ہے, وہ کرنا پڑے گا. جس سے ہم نے منع کیا ہے اسے رکنا پڑے گا. پھر یہ نعمت ملے گی. اور رکنا بھی, حکم بھی اس طریقے سے ماننا پڑے گا جس طریقے سے اللہ کے حبیب نے ہمیں کرتے بتایا, اپنی مرضی سے نہیں. عبادت بھی ایسی کرنی پڑے گی کہ اس میں کسی قسم کا شرک, کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو. خالص ہو میرے لیے, ایسی عبادت آپ نے قبول ہو. لیکن ہماری عبادتیں بھی آپ کی ماشاء اللہ ایسے ہی ہیں. ایوب اسلام جب بیمار ہو گئے تو سارے ایک زبان مبارک میں کرنے سلامت تھی, جس سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے تھے. ایک پیشانی کی جس سے سجدہ کرتے تھے, باقی ساری چیزیں خراب ہو گئی. تو ان کی گھر والی وہاں سے کھانا وانا کر لے کے آتی تھی, جو ان کو دیتی تھی. ایک دفعہ وہاں سے آنے لگی تو بازار میں مجمع لا کے, جیسے آج کل مجمع میں حکیم رونے دیکھتے ہیں, ایسے کھڑے ہو. شیطان مجمع لگا کھڑا ہوا. اور ایک اس کا مجمع جی حکیم صاحب ہیں, بہت مشہور ہے, بہت اچھی ان کے گواہی کے ساتھ فائدہ ہو جاتا ہے. بڑھیا نے ضعیفہ نے کہا کہ میرے باپ بیمار ہیں, چلو ان سے حکیم سے دوائی دینا کریں, فائدہ دے دو. کھڑی ہو گئی, پوچھا بھائی دوائی میرے ایسے کام بیمار ہیں, ان کو یہ تکلیف ہے, اور آپ دوائی دیں کھا لو, دوائی دیں میں ٹھیک ہو جائے. دوائی دے دی, بڑا پرہیز, تو آج دو پرہیز ہیں اس کے.
اس دوائی کے دو پرہیز ہیں. تو پرہیز بتاؤ کون کون سے ہیں؟ ایک پرہیز تو یہ ہے کہ جب یہ دوائی کھانا تو اسے بسم اللہ نہیں پڑھنا، بسم اللہ پڑھ کر دوائی نہیں کھانا، ایک یہ پرہیز ہے. اور دوسرا پرہیز یہ ہے کہ جب صحت یاب ہو جائیں، صحت ہو جائے تو یہ کہنا ہے کہ اس حکیم کی دوائی سے میں صحت یاب ہو. یہ دو پرہیز ہیں. ایک بسم اللہ پڑھ کے دوائی نہیں کھلانا، اور دوسرا جب صحت یاب ہو جائے تو کہنا حکیم کی دوائی سے صحت ہو گئی مجھے. دیکھنے میں تو کوئی بات نہیں. ہمارے جیسے عقل مند آدمی کہتے ہیں کیا بات ہے، یہ حکیم میں دوائی دی ٹھیک ہو گیا، حکیم کی دوائی سے ٹھیک ہو گیا. ہماری عقل میں تو یہی بات آتی ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، دوائی نہیں ڈاکٹر بنا، ڈاکٹر کی دوائی سے ٹھیک ہو گیا. لیکن اللہ کے نبی کی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کہ مرتبے فائد نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ایوب کو کہ آپ کی بیوی دوائی لے کے آ رہی ہے اور بات کرتے جاتی ہے. ایک تو بسم اللہ پڑھ کے نہیں کرانا شیطان نے کہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کہنا کہ شیطان کے دور سے اللہ تعالیٰ نے فائدہ نہیں دیا. کہنا تو یہ چاہیے کہ اس دوائی سے اللہ تعالیٰ نے فائدہ دیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں لینا، باقی بات کرتی. تو یہ شرط ہے. شیطان ہماری عبادت میں کچھ نہ کچھ رنڈک ضرور ہوتا ہے تاکہ یہ کام پہ قبول نہ ہو، اور اس طریقے سے ڈالتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں پڑتا. ہم بھی جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کی دوائی لیا ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ فضل کرنا ٹھیک ہو. اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں دوا کی دوائی سے ٹھیک ہو. کتنی بڑی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی عبادت کرنا کہ جس میں کسی کا شریک نہ ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو، خالص میری ہی عبادت کرنا، تو پھر تم کو یہ نعمتیں ملیں گی. اور یہ نعمتیں جو ہیں قیمتی تو ہیں، لیکن اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بڑا مشکل ہے. ہم اس طرح کبھی سوچتے نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا بات حکم ماننا ہے، کیا حکم نہیں مانتے. سب کام اپنی مرضی سے، سب کام اپنی مرضی سے. آدھے ٹیچر آدھے بٹیر، وہ ایسا ہے ہمارا. نہ خالص اللہ کی بات، نہ اللہ کے رسول کی بات، بیچ میں اپنی مرضی، بیچ میں اللہ کا حکم. یہ آدھا ٹیچر آدھا بٹیر یہ نہیں چلے. یا سارے ٹیچر بن جاؤ اوپر کی زندگی اختیار کا تو وہ تو ایک الگ بات. لیکن اگر بندہ بننا ہے تو اللہ کا بندہ بننا ہے تو ایسے بننا ہے کہ جیسے بننے کا حق، ایسی عبادت کرنی ہے جیسے عبادت کرنے کا حق ہے. ہم کر نہیں سکتے اس کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق ہم اپنی کر نہیں سکتے، لیکن کوشش ضرور کر سکتے ہیں. یہی حکم ہے کہ کوشش کریں، اس کے بعد دعا کریں کہ اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا، اب زیادہ آپ ہمارا راستہ کھولیے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھوڑتے تو نہیں، وہ وسیلہ پیدا کر دیتے، اس کو بھٹکنے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ انسان کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کو بہت زیادہ قیمتی. اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے اپنے ہاتھ اس کو پیدا کیا، اور جو چیز ہاتھ سے پیدا کی گئی ہو تو بہت قیمتی ہوتی ہے. اس کو تو انسان سنبھال کے رکھتا ہے، تو خراب نہیں ہو جائے، یہ نہیں ہو جائے، وہ نہیں ہو جائے، وہ تو بہت قیمتی ہے. لیکن کچھ انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے، اور عبادت ایسی ہو جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی نے حبیب نے کرتے بتایا. بندہ بنو تو ایسا بنو جیسا حکم ہو. بندہ بننا سب سے بڑی چیز ہے. جو بندہ بن گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو بندہ نہیں بنا وہ ناکام ہو گیا.
بندے کی فضیلت ہی بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سیر کروائی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد. اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت ساری صفات ہیں، نام ہیں، لیکن ان کا کچھ نہ کچھ پرتاؤ انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ حی ہیں، زندہ ہیں، ہم بھی زندہ ہیں کس حساب سے، لیکن وہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ہم بھی جاگتے ہیں کسی حساب سے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان جو سبحان ہے کہ پاک ہے ہر چیز سے، یہ کسی میں نہیں. باقی ناموں کا عکس انسان کی زندگی میں پڑتا ہے، لیکن یہ ایک چیز ایسے سبحان ایسا لفظ ہے، ایسی ذات ہے کہ یہ سب سے منفرد ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے 99 نام تقریباً آتے ہیں. یہاں جب حکم ان کو سیر کروائی گئی تو یہ نہیں فرمایا میں نے اپنے نبی کو سیر کروائی، میں نے اپنے رسول کو سیر کروائی. فرمایا میں نے اپنے اب کو سیر کروائی. کہ اب میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی. تو معلوم یہ ہوا کہ بندہ بننا جو ہے وہ سب سے افضل ہے. بندہ بننا سب سے افضل ہے. اور بندہ بننا تو بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بندہ بنائے، بندہ بن جائے. تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، عمل صالح کرنے ہیں. عمل صالح کی مسئلہ یہ ہے کہ کسی عمل صالح کرنے میں کوئی دشواری تو نہیں آتی. کیا دشواری آتی؟ سب چیز آسان ہے، ہم نے خود اس کو مشکل بنا دیا. بھی ہم پانی پینا ہے، ہم کھڑے ہو گئے گٹا گٹ ایک گلاس میں ساتھ میں گلاس اتار رہے ہیں. پیاس تو ہماری بجھ جائے گی، پیاس تو ہماری بجھ جائے گی. لیکن اگر وہی پانی ہم گلاس میں بھر کے زمین پہ بیٹھ کے 3 سانس میں لے کے اس کو پی لیں تو پیاس ہماری جلدی بجھ جائے گی. لیکن وہ ہماری عبادت میں داخل نہیں ہوگا، یہ ہماری عبادت میں داخل ہو جائے گا. اس کا ہم کو ثواب ملے گا، بلکہ اس پہ ہماری پکڑ بھی ہو سکتی ہے. کھانا کھانا ہے، ایسے ہم کھڑے ہو کے گدھوں کی طرح کھا لیں تو بھی پیٹ بھر جائے گا. چلتے پھرتے جیسے آج کا رواج ہے کہ ہم ماڈرن ہیں، اچھے ماڈرن ہیں. جیسے جانور چلتے پھرتے کھاتے ہیں ویسے ہم چلتے پھرتے کھاتے ہیں، ماڈرن بن گئے. جانوروں کی طرح ماڈرن. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو اکثر مخلوقات بنایا تو تم جنگلی طرح کھاتے ہو. اب بلکہ وہ آج کل جیسے کتے اسے کو روٹی ڈال دو، سارے کتے اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ بھی چھینتا ہے کچھ چھینتا ہے. ایسے ہم لوگ کرتے ہیں دعوتوں میں. ایک ہی پلیٹ اس سے آپ نے اس سے پوچھنے گا، اس سے چھینے گا. یہ ماڈرن کرنا اللہ تعالیٰ ہدایت کرنا. ایسے عمل قابل قبول نہیں ہوں گے. یہ جنت کی نعمتیں ایسے نہیں ملیں گی. جنت تو سستی چیز ہے، آسان چیز ہے. ایسی اللہ ہوئی دے دی ٹھیک ہے جی، جب مر کے اپنی مرضی سے کر کے آؤ ہم تو کوئی جنت میں داخل کر دیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو کریں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اللہ تعالیٰ بھیجیں ہم کو جنت میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا باپ کا کہنا نہیں مانے گا نا، ایک دفعہ تو نہیں مانے گا. بیٹا باپ بیٹے کو بیٹا پانی پلانا، بیٹا پانی تو نہیں پلاؤں گا، ہے میں ہوں میں تیرا بیٹا. اچھا بیٹا مجھے کھانا لا کے دو، یہ تو میرے کام نہیں ہوتا، ہوں میں تیرا بیٹا. اچھا مجھے بجلی لا کے دو، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ نہیں میں کر سکتا، ہوں میں تیرا بیٹا. تو کائے کا بیٹا ہے، کام تو کرتا نہیں، ہے میں تیرا بیٹا. ہم کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں،
تو کام کرتے ہیں شیطانوں والے. وہ کیسے بندے ہیں؟ باپ بیٹا نافرمان ہو جائے تو باپ اسے سمجھا کے ایک دن سے بتا جا دفعہ ہو جہاں تم جاتا جا نکل جائے میرے گھر سے, نکال دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی, کتنے مہربانی انسان, وہ پھر بھی نہیں نکالتے. نافرمانی کرتے جاؤ, ایک دفعہ آ کے سے ملو تو اور معاف کر دو, آ جاؤ بس تم. ہمارے پاس دیر ہے, وہاں دیر نہیں ہے, آ جاؤ ابھی, آ جاؤ ابھی بس. وہ 40 سال سر میں رکھے یا سمجھ کر رہا یا خود کو پکار رہا تھا, ایک دم منہ سے جا سمجھ نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً آواز صحیح کی. اللہ تعالیٰ تو بڑے بندوں کو بنیں گے, ہم ہی اپنی نالائکی کی وجہ سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمت احسان کا کچھ شکر ادا کر سکتے ہیں. لا ان شکر تم لازمی کرنا کرو, تم شکر کر کرو اور بڑھاتے چلے جائیں. لیکن شرط یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حکم ماننا پڑے گا, بلکہ ایسا ماننا پڑے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ہمیں حکم دیا. اپنی مرضی سے نماز پڑھنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جیسے پڑھ کے بتائی ہے ویسے کرنی ہے. روزہ رکھنا ہے تو ایسے ہی کرنا ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سامنے رکھ کے, اللہ تعالیٰ کے حبیب کو مرضی کو سامنے رکھ کے پھر وہ کام کرنا ہے. دنیا کی زندگی میں بے شمار مسائل آتے ہیں, بے شمار مسائل انسان. آزمائش کا یہی وقت ہوتا ہے کہ میرا بندہ, دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ اس مصیبت کے وقت میں میرا کتنا کہنا ہے. شادی بیاہ کا مسئلہ ہو, دوسرے مسئلے ہوں, اس میں پھر بہت آزمائش آتی ہے کہ میرا بندہ مجھے کتنا محنت ہے. کانگڑ میں میرے بچے کی گھر بات ہو رہی تھی تو وہاں انہوں نے کہا کہ بھائی باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن ہم مووی بنائیں گے. اگر آپ چاہیں تو آپ کی عورتوں کی اس میں شکل نہیں آئے گی, باقی ہم بنائیں گے. یہ ایک یادگار ہے. میں نے کہا کہ یہ تو ایک یادگار ہے. اگر یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دربار میں کھڑے ہو کے یہی مووی ریل ہمارے سامنے چلا دیں کہ دیکھو تمہاری مووی بنی ہوئی ہے, اس میں عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, سب کچھ تمہاری مووی بنی ہے, دیکھو اپنی مووی, پھر کیا ہوگا؟ ہماری زندگی کی مووی بھی بن رہی ہے. ہماری زندگی کی مووی جو ہے وہ بن رہی ہے. ہمیں نظر نہیں آتی لیکن مووی بن رہی ہے. انسان کو اعتبار نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پروف کر کے دنیا والوں کے سامنے بیان کر رکھ دیا تاکہ کل کے قیامت کے دن یہ حجت نہ رہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا یا میں جانتا نہیں تھا, میری عقل میں یہ بات نہیں تھی. چلو آج سے 500 سال 1000 سال پہلے یہ بات نہیں ہوگی, لیکن آج ہر انسان کو یہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے. ٹی وی کو دیکھنے ہے نا, کہاں کراچی کہاں ایسا سینٹر بنا ہوگا, اور ہمارے گھر میں ٹی وی پڑا ہوگا. وہاں جو کچھ وہ ناچتے ہیں یا گاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں, بیچ میں کوئی تار نہیں ہے, کوئی وسیلہ نہیں ہے. جب ہم ہزاروں میل پہ بیٹھ کے یہاں دیکھ سکتے ہیں تو ہماری مووی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ سکتا. بندہ کیا کر رہا ہے اس وقت؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے ان کو اتنی عقل ہے کہ وہ اتنی چیزیں دوسرے دیکھ سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہماری مووی کو نہیں دیکھ سکتے. وہ بھی ہماری مووی کو دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. اور مووی یہ ٹیپ ہو رہی ہے, بند ہو رہی, اور جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر یہ مووی چلا دی جائے گی. ایسے ایسے میدان میں سب کے سامنے مووی چلا دی جائے گی. دیکھو یہ تم کر رہے تھے.
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا وہاں جو ہے زبان بند ہو جائے گی تو ہاتھ بولیں گے قوم بولیں گے. وہ مووی ہمیں بتائی. تو یہ مووی جو بن رہی ہے اس کو ہم ایسی طریقے سے مووی بنائیں تاکہ کل کی قیامت کے دن جب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری مووی چلائی جائے تو ہم بھی خوش ہوں وہاں دیکھ کے, اللہ تعالیٰ کے حبیب بھی خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں کہ میرے بندے کی یہ مووی ہے بہت اچھی ہے. وہاں دائیں ہاتھ میں جس کا معلومہ دیا جائے گا وہ دیتا خوش ہوتا پھرے گا, لوگوں کو دکھاتا پھرے گا, دیکھو میرے دائیں ہاتھ میں معلومہ, یہ میرا معلومہ. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کتاب اپنے نفس کو پڑھا, اپنے نماز کو پڑھ کے طریقے بنائی, اور جن کو مل جائے گا وہ تو بڑے خوش ہوں گے, اور جن کے ساتھ مل جائے گا وہ تو کوشش اس بات کی ہے کہ جو بھی کام ہو ہمارا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق. ہم جہاں بھی جائیں جس حالت میں بھی ہوں پریشانی انسان کو آتی رہتی ہے, اور یہ پریشانی اچھی چیز بری چیز نہیں ہے. کچھ پریشانی آتی ہیں تو انسان کے گناہ کم ہوتے ہیں, گناہ جھڑتے ہیں. مومن کا اگر بخار بھی آتا ہے تو اس کی بھی معافی ہوتی ہے, پاؤں میں کانٹا لگتا ہے تو بھی معافی ہوتی ہے. ہم تو سراسری روز گناہ کرتے ہیں. اگر ہمارے پریشانی آتی ہیں اکثر جاتے ہیں کہ روزگار نہیں ملتا, تنگی ہے. یہ 4 دن کی تنگی اچھی ہے. لوگ دیکھتے ہیں یہ فلانا اتنا نماز بھی نہیں پڑھتا, اس کو دیکھو کتنے بڑے میں ماہر بنے ہوئے ہیں. فلانا یہ نہیں کرتا, رشوت لیتا ہے, اس کو دیکھو کتنی بڑی جگہ بنی ہوئی ہے. فلانا یہ کرتا ہے, اسے وہ بڑے عیش میں ہیں. میں کہتا ہوں وہ عیش میں نہیں, وہ تو آزمائش میں ہے. وہ عیش میں نہیں, وہ آزمائش میں ہے. آنکھ بند ہو جائے گی, یہ دولت یہیں رہ جائے گی, اس کا حساب ساتھ چلا جائے گا. اگر غریب کے پاس تو ہوگا ہی کچھ نہیں, کیا ساتھ لے کے جائے گا؟ وہ تو جو کچھ یہاں چھوڑ جائے گا باقی سب کے ساتھ لے جائے گا. ساتھ کیا جائے گا؟ دونوں ہاتھ خالی جائیں گے, صرف ہمارے نیک اعمال ساتھ جائیں گے, اور تو کچھ نہیں جائے گا. یہ دولت یہیں رہ جائے گی, بلکہ اس کا حساب ساتھ چلا جائے گا. فرمایا دوست 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ دوست کہ جو انسان کے 3 دوست ہیں. ایک تو دنیا میں اس کو دوست رہے گا, آنکھ بند ہوئی اس کی دوستی ختم. دوسرا دوست اس کو قبر تک لے جائے گا, اور تیسرا دوست ایسا ہے جو اس کو قبر میں بھی ساتھ رہے گا, حشر کے میدان میں بھی ساتھ رہے گا, پوچھتاچھ بھی ساتھ رہے گا, اور جنت میں بھی ساتھ رہے گا. اچھا دوست کون سا؟ جو ہمیشہ ساتھ رہے. یہ دوست کسی کام کی نہیں. دنیا کا مال جو ہے وہ آنکھ بند کی اور اس نے اپنی دوستی چھوڑی, چل گئی. بلکہ وہ ابھی مردہ گھر پہ ہی ہوتا ہے اور اس کا حساب بانٹنے کے لیے پہلے شروع ہو جاتا ہے. دوسرے انسان کے یار دوست جو اس کو زیادہ تر یہ کریں کہ نہلا تلا کے قبر میں دفن کریں گے, اللہ کرتے چل گئے, ہماری دوستی نہیں کریں. تیسرا دوست انسان کے نیک اعمال جو انسان کو یہاں بھی کام آتے ہیں, اس دنیا میں بھی کام آتے ہیں, اور قبر میں بھی وہ ساتھ جائے گا, اور حشر کے میدان میں بھی ساتھ اٹھے گا, اور جنت میں بھی ساتھ لے کے جائے گا. جب تک وہ جنت میں نہیں پہنچائے گا وہ ساتھ نہیں چھوڑے گا, وہ ساتھ ہی ساتھ جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسا دوست بنا چاہیے وہ ساتھ ہی ساتھ چلے, ہمارے پیچھے چھوڑ کے نہ جائے. ایسی دوستی کس کام کی ہے جو پیچھے چھوڑ کے جائے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا من کا نظر جو لکھا رسی کلیا میں عمل انشاءاللہ, اچھے عمل کریں. یہ دنیا 4 دن کی زندگی گزر جائے گی, آج بھی گزر جائے گی, کل بھی گزر جائے گی. موت کا کوئی بھروسہ نہیں.
جو کب آئے گی کرنی ہے، کوئی بھروسہ نہیں کہ ہم اس میٹر سے اٹھیں گے بھی یا نہیں بھی چاہیے. ہم نے آنکھوں سے ہمارے ہاتھوں سے واقعات ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں. ہمارے اسپتال میں ہمارا پٹے والا تھا، صبح کو آیا، ہم لوگ ابھی جا رہے تھے، دکاندار نے کہا کہ میرا پٹے والا مر گیا، چوکیدار مر گیا. تو کیا ہوا، کیسے مر گیا؟ وہ صبح کو آیا، اس نے کھولا، حساب کتاب کر بٹے والا کھولا، سب کچھ کیا. وہاں جمع دار نہیں تھی، اس نے صفائی وائی کی. اس کو کہنے لگا چاچا تم چائے لے آؤ، میں تو جھاڑ دوں تو بیٹھ کے چائے پئیں گی. وہ باتھ روم میں گیا، ایک کمرے میں گیا، وہاں بس سے اٹھایا پتا ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد چاچا 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 کرتی ہوئی آئی، دیکھی چاچا کو مرا پڑا. ہماری زندگی اتنی، کوئی پتہ نہیں موت کب آ جائے، اور اس موت سے آنے سے پہلے پہلے ہمیں جو اس کی تیاری کر لینی چاہیے. یہ دنیا کی تکلیفیں تو گزر ہو جاتی ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے. جس کا دل نیک اعمال کرنے سے، اللہ کی رحمت ذکر کرنے سے، اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو گیا، اس کے دل کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی نہیں، اس کو نہیں ہوتی. تکلیفیں محسوس اس کو ہوتی ہیں کہ جس کو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جس کا دل مطمئن نہیں، اس کو تکلیف نظر آتی ہے. دوسروں کو نظر آتی ہے، اس کو خود کو پوچھ کے دیکھو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ کسی کا آپریشن وغیرہ کرنا ہو کہ ڈاکٹر اس کو چیرا پھاڑی کرتے ہیں، دیکھنے والا کہتا ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس کا پیٹ کاٹا جا رہا ہے، سنگیں کاٹی جا رہی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس کو پوچھ کے دیکھو اس کو کوئی پتہ نہیں. اس کا آپریشن ہو رہا ہے، اس کو سن کر دیا جاتا ہے، بیہوش کر دیا جاتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. دیکھنے والا کہتا ہے بڑی تکلیف. اور اللہ والوں کے لیے تکلیفیں جو آتی ہیں ان سے پوچھے دیکھو کوئی تکلیف نہیں ہے. دیکھنے والے کہتے ہیں بڑی تکلیف ہے، وہ کہتے ہیں کوئی تکلیف نہیں. ایوب السلام سے مفتی صاحب نے فرمایا ان کو کوئی تکلیف نہیں، دیکھنے والے کہتے ہیں بڑی تکلیف ہے. یہ تکلیفیں انسان کو دے دینے کے لیے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا انسان گھٹے کیا، اس کو تھوڑا جھٹکا دے دو کہ آگے لائن پہ آ جائے. پھر لائن پہ نہیں آیا، پھر وہ کرتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، نہیں سمجھاتے ہیں. پھر وہ ایک حالت ایسی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں. نولی ما تولی ونصلہ جہنم. تم کرتے تو جو کچھ کر نہیں مانتے، میرا کہنا سمجھا کے سمجھاتا ہوں، نہیں کرتے پتا جو کرتے ہو کہ جب وہاں ہوگا نا پھر میں تم کو پتا دوں گا. درین نہ بخش کا روپے کا شدید، اللہ کی خبر کو بڑی سخت ہے، وہاں چھڑانے والا کوئی نہیں. یہ بھیڑتے جو آتے ہیں کہ ہماری بہتری کے لیے جو بڑا واویلا کرتے ہیں، ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا، ہمیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ نعمت ہے. ایک بزرگ تقریر فرما رہے تھے کہ بیماری بھی نعمت ہے، شفا بھی نعمت. ابھی ہمارے ساتھ کہتے ہیں بیماری تو نعمت نہیں لگتی، شفا تو نعمت ہے، بیماری بھی کون سی نعمت ہے؟ انسان تکلیف میں ہوتا ہے. لیکن ہمارے تو بیماری بھی نعمت، شفا بھی نعمت. بیماری میں انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، قدر کرتا ہے. ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں بہت بیمار ہوں، دعا کریں. میں اللہ تعالیٰ میرے صحت ہے. مولانا آصف سالم خانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ دیکھیں حضرت صاحب آپ کیا کہتے ہیں. ابھی تو فرما رہے ہیں کہ بیماری بھی نعمت، صحت بھی نعمت ہے. ابھی ایک نعمت کا کفران کرتے ہیں، اگر صحت دعا کرتے ہیں کہ اس کو صحت دی جائے تو بیماری والی نعمت تو اس کو تو کفران ہو گیا. حضرت صاحب نے اٹھا دیا ہاتھ کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ بڑا ضعیف ہے، کمزور ہے، یہ بیماری والی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی بیماری کی نعمت کو صحت والی نعمت میں بدل دیجیے. آپ قادر ہیں، یہ بندہ کمزور ہے، یہ بیماری والی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا، اس وجہ سے بیماری والی نعمت کو اس والی نعمت میں تبدیل کر دیجیے.
وہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ بندے کے لیے ہر چیز نعمت، ہر چیز فائدے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق جو ہے اس بندے کی خدمت کے لیے پیدا کی، اس کی نعمتوں کے لیے پیدا کی، اس کی ہر چیز یہاں کے لیے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کی ہے، سب انسان کی خدمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ انسان کو اپنی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ شکر، یا اللہ تعالیٰ شکر، یا اللہ تعالیٰ شکر۔ یہ شکر نہیں۔ شکر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز، جو نعمت جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اسی کام میں استعمال ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اگر اس کو اس کے مخالف میں استعمال کیا جائے تو یہ کفران نعمت ہو جائے۔ جس کام کا اللہ تعالیٰ نے، جس نعمت کا جس کام کے لیے دیا ہے وہ اسی کام میں اگر استعمال ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ زبان سے بھلے کچھ نہیں کرے، لیکن اگر اس کے مخالف استعمال کرے گا تو یہ اس کی نعمت کا شکر نہیں ہوگا، کفر ہوگا۔ آنکھ کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس سے میرا قرآن پڑھو، میری حدیث پڑھو، میرے نیک بندوں کی زیارت کرو، مسجد میں جاؤ، نیک کام کرو، حلال روزی کماؤ۔ اگر ہم ان کاموں میں لگاتے ہیں تو یہ آنکھ کی شکرانہ نعمت ہوگا۔ اگر ہم اسے ٹی وی دیکھیں، وی سی آر دیکھیں، سنیما کی طرف جائیں، رات کو چوری کرنے کے لیے نکل جائیں، کسی دوسرے غیر عورت کو دیکھیں، غیر محرم کو دیکھیں، تو یہ اس کی شکر نہیں ہوگا۔ زبان سے بھلے ہم شکر کرتے رہیں تو شکر نہیں ہوگا، بغیر شکران نعمت ہو جائے، ایسی پکڑ ہو جائے۔ تو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے دی ہے وہ کام اس نعمت سے لیا جائے، وہ شکرانہ نعمت ہے۔ اور جو کام اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اگر وہ کام کریں گے تو یہ کفرانہ نعمت ہے۔ شکر کرتے جاؤ، صبر کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ کامیاب کرتے چلے جائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکر ہوتا ہے۔ والدین شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ کی بیوی جو تھی وہ بہت کالی تھی، خوبصورت ہے، اور حضرت بہت خوبصورت ہے۔ وہ اکثر گھر میں فرمایا کہ میں اور تو دونوں جنتی، میں اور تو دونوں جنتی۔ تو آج یہ کیسے ہوئے سے کہ تو مجھے دیکھتی ہوگی تو اللہ کا شکر ادا کہ یا اللہ شکر ہے تیرا مجھے ایسا خوبصورت خاوند ہوا، اور میں تجھے دیکھتا ہوں تو صبر کرتا ہوں۔ تو شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا دونوں جنتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے چھوٹی، پتہ نہیں کب موت آ جائے، اس سے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں۔ یہ محفلیں روز روز نہیں ہیں، اور بہت قیمتی محفلیں ہیں۔ ان محفلوں کی قیمت ابھی ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے پھر پتہ پڑے گا کتنی قیمتی محفل ہے۔ اس محفل میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں جاتا، اور جو کسی بغیر مقصد کے بیٹھا ہو وہ بھی محروم نہیں جاتا۔ مقصد والا تو ویسے ہی محروم نہیں ہے، اور بغیر مقصد والا بھی محروم نہیں ہے۔ یہ پنکھا میں نے اپنی ہوا کے لیے لگایا کہ مجھے ہوا آ رہی ہے، لیکن یہاں جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں سب کو ہوا آ رہی ہے، ہوا سب کو آ رہی ہے، چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں کہ مجھے ہوا نہیں چاہیے، لیکن ہوا آئے گی۔ بزرگوں کی محفل جو ہے اس میں بیٹھنے والے چاہیں یا نہ چاہیں کہ مجھے کچھ ملے، لیکن ملتا سب کو۔ یہ بڑی قیمتی محفل ہے، یہ جنت کے باغ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو خوب پیٹ بھر کے میوے کھاؤ۔ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں میرا اللہ کا ذکر ہوگا وہ جنت کے باغ۔ تو یہ جنت کے باغ، اس میں
جو کچھ بھی سنا جائے پڑھا جائے، آپ یہاں سے پیسے خرچ کر کے آتے ہیں، پھر ہم لوگ بعد ادھر ادھر کے باتوں میں لگ جائیں، اس پہ گھر جا کے عمل کیا جائے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، بس رضا ساری چیز ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ ہمارا مقصد یہاں صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ جس وقت جب تک ہم یہاں ہیں اس وقت تک بھی، اور یہ نہیں کہ یہاں سے چلے جائیں تو پھر اپنی چھٹی ہو گئی پھر جو مرضی کرتے رہیں، نہیں، گھر جا کے بھی 24 گھنٹے ہمیں یہی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، جس طریقے سے بھی حاصل ہو، جو کچھ بھی ہم محنت کر سکتے ہیں ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا کوئی کام، کوئی عمل ایسا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو یا اللہ تعالیٰ کے حبیب کی سنت کے خلاف ہو۔ ہمارا ہر کام، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حبیب کی مرضی کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب جائیں گے، قبر میں بھی کامیاب ہوں گے، حشر میں بھی کامیاب ہوں گے، اور عالم میں آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم اپنے فضل سے کامیاب کریں گے۔ جنت بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن اس کو حاصل کرنا اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ محنت کریں، جتنا زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو حاصل کرنا اتنا ہی دشوار ہوتا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ اپنی فرما برداری میں لگا دیں، ہمارا کوئی کام، کوئی سانس، کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کے حبیب کی مرضی کے خلاف نہ ہو، ہمارا کوئی لمحہ، کوئی سانس اللہ کے ذکر کے سوا نہ اٹھے، جو سانس بھی نکلے ہمارا وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ نکلے۔ جب ہماری وقت آخرت ہو اللہ اللہ کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ۔
دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا، بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ، بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب تم نے مجھے اپنا دنیا میں بنایا ہے، جب تم نے مجھے اپنا دنیا میں بنایا ہے، دنیا میں بنایا ہے، تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، بھیجوں میں انہیں آنکھیں، کہ درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ، درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ، وہ نور سے بھر بھر کے ایک جام پلاتے ہیں، وہ نور سے بھر بھر کے ایک جام پلاتے ہیں، ایک جام پلاتے ہیں، پھر نظر کرم سے ہی کر دیتے ہیں دیوانہ، پھر نظر کرم سے ہی کر دیتے ہیں دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، نظروں سے تو پی لوں گا پر
عرض ذرا سی ہے، نظروں سے تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پر عرض ذرا سی ہے، میرے مرشد ساقی ہو اور مدنی کا میں میرے مرشد ساقی ہو اور مدنی کا میں خانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، وہ پاس بلائیں گر قربان میں جا کر دوں، وہ پاس بلائیں گر قربان میں جا کر دوں، قربان میں جا کر دوں، قدموں میں رہوں ہر دم، پھر لوٹ کے کیا جانا، قدموں میں رہوں ہر دم، پھر لوٹ کے کیا آنا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ، بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، اللہ 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 ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، اپنے دل کو اپنے دل کو اپنے دل کو بنا
بنا لیا ہم نے، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، سب سے دامن، سب سے دامن، سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے، سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے۔ تاجور بھی جہاں پہ سائل ہیں، تاجور بھی جہاں پہ سائل ہیں، ایسا دربار پا لیا ہم نے، ایسا دربار پا لیا ہم نے، ان کو دل میں ان کے نقشے قدم پہ چل کر، ان کے نقشے قدم پہ چل کر، اپنی منزل، اپنی منزل، اپنی منزل کو پا لیا ہم نے، اپنی منزل کو پا لیا ہم نے۔ ان کا ملنا سکندر ایسا ہے، ان کا ملنا سکندر ایسا ہے، جیسے خالق کو پا لیا ہم نے، جیسے خالق کو پا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، اپنے دل کو، اپنے دل کو، اپنے دل کو بنا لیا ہم نے۔ اللہ 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 رات تکتا رہیں گا محشر تک، رات تک
تکدا رہیں گا محشر تک تکرار کتے نہ کر بیٹھی اقرار سجن دی مرضی ہے اقرار سجن دی مرضی ہے انکار کتے نہ کر بیٹھی راہ تکدا رہیں گا محشر تک گل کرن تو پہلا سوچ لئی گل کرن تو پہلا سوچ لئی ارے سولی تو نہیں گل مکنی راز سجن دا غیراں اگے اے راز سجن دا غیراں اگے اظہار کتے نہ کر بیٹھی راہ تکدا رہیں گا محشر تک تکرار کتے نہ کر بیٹھی اقرار سجن دی مرضی ہے تیرا ماہی تیرے کولوں وکھ نہیں تیرا رب تیرے کولوں وکھ نہیں تیری ویکھن والی اکھ نہیں گل خاصاں دی آماں اگے گل خاصاں دی آماں اگے اظہار کتے نہ کر بیٹھی گل خاصاں دی آماں اگے اظہار کتے نہ کر بیٹھی رات تکدا رہیں گا محشر تک جے آمنا سامنا ہو جاوے جے آمنا سامنا ہو جاوے چپ کر کے سیس جھکا دیویں ہو جاویں گا سرما تور وانگوں ہو جاویں گا سرما تور وانگوں کتے اکھیاں چار نہ کر بیٹھی ہو جاویں گا سرما تور وانگوں کتے اکھیاں چار نہ کر بیٹھی رات تکدا رہیں گا محشر تک تکرار کتے نہ
کر بیٹھی اقرار سجن دی مرضی ہے انکار کتے نہ کر بیٹھی راہ تکتا رہیں گا اللہ 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 لائے دل بر دل وچ ڈیرے لائے اللہ دل وچ ڈیرے وہ تیڈے دیکھن دے وچ پھیرے تیڈے دیکھن دے وچ پھیرے لائے دل بر دل وچ ڈیرے لائے اللہ دل وچ ڈیرے وہ ساڈے دیکھن دے وچ پھیرے ساڈے دیکھن دے وچ پھیرے ای دل ہے تور تجلا ای دل ہے تور تجلا ای دل وچ نماز مصلا ای دل وچ نماز مصلا ای دل ہے عرش معلا ای دل ہے عرش معلا وہ وسدا دل بر اصلوں نیڑے وسدا اللہ اصلوں نیڑے لائے دل بر دل وچ ڈیرے وہ تیڈے دیکھن دے وچ پھیرے تیڈے دیکھن دے وچ پھیرے تھی کملی دل سیانی او تھی کملی دل سیانی حق باجوں غیر نہ جانی حق باجوں غیر نہ جانی اے دنیا ہے کوڑ کہانی اے دنیا ہے کوڑ کہانی کریں دی دل بر توے پرے رے کریں دی اللہ توے پرے رے لائے دل بر دل وچ ڈیرے لائے اللہ دل وچ ڈیرے
لائے اللہ دل وچ ڈیرے وہ ساڈے دیکھن دے وچ پھیرے ساڈے دیکھن دے وچ پھیرے لائے اللہ دل وچ ڈیرے وہ ساڈے دیکھن دے وچ پھیرے ساڈے دیکھن دے وچ پھیرے اللہ 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 منگتوں کو سلطان بنایا منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار لگایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار لگایا میرے کملی والے نے جس پر اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے جس پر اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے تو علی احمد اور خواجہ بنایا علی احمد اور خواجہ بنایا میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے جس کو حقارت سے دنیا نے دیکھا اور منہ پھیر لیا جس کو حقارت سے دنیا نے دیکھا اور منہ پھیر لیا اس کو بھی سینے سے لگایا میرے کملی والے نے اس کو بھی
سینے سے لگایا میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے جتنا خرچ میں کرتا جاؤں اتنا ہی بڑھتا جائے ہے جتنا خرچ میں کرتا جاؤں اتنا ہی بڑھتا جائے ہے بخش دیا ایسا سرمایہ بخش دیا ایسا سرمایہ میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے خود تو ٹھہرے ختم رسول اور خواجہ پیا گیلانی کو خود تو ٹھہرے ختم رسول خواجہ پیا گیلانی کو ولیوں کا سردار بنایا میرے کملی والے نے ولیوں کا سردار بنایا میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے اللہ اللہ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اللهم ربنا ظلمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا ثبتنا على صراط المستقيم ووفقنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا
ربنا فاغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. السلام علیکم.